بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم اردو ادب میں کربلا کے موضوع پر 7ویں قسط پیش کر رہے ہیں۔ میں ٹورنٹو سے تقی عابدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جانشین خطیب اکبر عالم دین مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر لکھنوی بمبئی سے اس محفل میں شرکت فرما رہے ہیں۔ میں اہل البیت ٹی وی کا مشکور ہوں، کیونکہ انہی کی یہ کوششوں سے یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ جناب فرقان نقوی صاحب، جناب مصطفیٰ عابدی صاحب اور قاسم صاحب صبح سویرے ان بڑے مصروف دنوں میں محرم کے اس پروگرام کو ریلے فرما رہے ہیں۔ میں بہت ممنون ہوں۔ کل ہماری گفتگو کا اور سیریز کا آخری دن ہوگا، تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ اردو ادب میں جو تاثرات کربلا ہیں وہ اس کی جمالیات، اس کی ساختیات، اردو ادب کی شاعری کی نفسیات اور جو اس کا وقار اور اس میں ادب عالیہ کے عناصر موجود ہیں، ان سب کا دار و مدار بہت کچھ اس عظیم واقعے سے مربوط ہے۔ کربلا بطور استعارہ اور کربلا کے لوازمات اردو شعر و ادب میں، اردو خطابت میں، اردو تخلیقی ادب میں بہت نمایاں ہیں۔ یہ کربلا جو 1400 سال سے اسلامک لٹریچرز میں، وہ عربی ہو یا فارسی ہو یا انڈونیزی ہو یا انگریزی ہو یا دوسری زبانیں، لیکن بخصوص اردو زبان میں مرکزیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین کا خون کربلا کی خاک کا جوہر ہے۔ وہ جو دشت کی خاک تھی، یہ امام حسین کے خون کی تاثیر تھی کہ وہ خاک کربلا معلی ہو گئی، اور وہ خاک شفا اور خاک سجدہ ہو گئی۔ حق پرست جانتے اور مانتے ہیں کہ نماز عشق کا وضو خون سے ہوتا ہے، اور سب سے سچی گواہی خون کی گواہی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں خون حسین کی قسم کھائی جاتی ہے اردو ادب اور اردو تہذیب اور اردو ماحول میں۔
جب حق کی بات ہوتی ہے، خون کی جو سچائی ہوتی ہے وہ قائم و دائم ہے۔ گوپی چند نارنگ، جنہوں نے اردو ادب میں کربلا بطور استعارہ بہت خوبصورت کتاب لکھی، کہتے ہیں کہ حسین کے گلے پر، یہ سب اردو ادب کا دین ہے، خود گوپی چند نارنگ اردو کے مشہور ادیب، حسین کے گلے پر جس وقت چھری پھیری گئی اور کربلا کی سرزمین ان کے خون سے لہو لہان ہوئی تو در حقیقت وہ خون ریت پر نہیں بلکہ سنت رسول اور دین ابراہیمی کی بنیادوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سینچ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خون کی ایک ایسے نور میں تبدیل ہو گیا جسے نہ کوئی تلوار کاٹ سکتی ہے، نہ کوئی نیزہ اسے چھید سکتا ہے اور نہ زمانہ مٹا سکتا ہے۔ اس نے مذہب اسلام کو، جس کی حیثیت اس وقت ایک نوخیز پودے کی سی تھی، استحکام بخشا اور وقت کی آندھیوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا۔ اس کی گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ان 6-7 دنوں میں مرثیے پر جو بات چیت کی ہے اس میں بتایا کہ یہ جو کلاسیکل ادب اور جو کلاسیکل مرثیے میں جو 4 دبستان نہیں بلکہ ہم نے بتایا ہے کہ 5 دبستان مرثیہ جو کربلا اور کربلا کے لوازمات اور کربلا کی تہذیب اور کربلا کے اثرات کو اردو ادب پر اور لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ہم نے بتایا کہ دبستان انیس، دبستان دبیر، دبستان اجتہاد وہ شعراء جن کا تعلق خاندان اجتہاد سے تھا، اور دبستان انس لکھنوی، لیکن ایک دبستان اور اس میں ہم نے اضافہ کیا اور بتایا کہ رشید لکھنوی کا جو دبستان ہے، جس کے چہرے میں ساقی نامہ، بہار نامے اور دوسرے جو تغیرات وقت کے ساتھ ساتھ کیے گئے، وہ 5واں دبستان مرثیہ ہے۔ یہی نہیں، ان دبستانوں سے ہٹ کر جو آج ولی دکنی کے مرثیے سے پورے 304 سال ہو رہے ہیں۔ کہا حاطف نے یوں تعریف معقول، ولی کا سخن ہے حق پاس مقبول، ہوا ہے ختم جب یوں درد کا حال، تھا 1141واں سال۔ تو ولی نے بتایا کہ 1141 میں نے مرثیہ تمام کیا اور آج 1445 ہے، پورے 304 سال گزر رہے ہیں۔ وہ مرثیے کو جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخلاق سازی ہے، عزت نفس کی تعلیم ہے، مرثیے پر جو مرثیے کا یعنی کربلا کا جو غزل پر اثر ہے وہ ایک طویل مضمون ہے، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مضامین لکھے جا چکے ہیں۔ مرثیے اردو ادب میں اخلاق سازی، اگر کربلا نہ ہو تو اردو ادب میں رزمیہ بیان تو ہے ہی نہیں۔ کنبہ پروری، حفظ مراتب، اور آپ جانتے ہیں کہ صنعتوں میں ہر قسم کی صنعت، ہم نے کل بتایا کہ ایک مرثیے میں میر صاحب کی 1800 سے زیادہ محاورات اور صنائع موجود ہیں، ایک نظم میں، ایک مرثیے میں۔ اور اسے صرف ایک فرقے کے لوگوں نے نہیں بلکہ ہر قوم کے شخص نے
इस तरफ। इसमें ये जो दास्तान है करबला की, जो इसका असर उर्दू अदब पर आया है, और जो ये सिन्फ मरसिया है, आप जानते हैं कि इसमें गजल का तगज़ुल है, इसमें कसीदे का हश्म व शौकत है, इसमें मसनवी की वाक़या निगारी है, इसमें मसनवी का तसलसल है, इसमें रुबाई की ज़र्ब है, और इसमें कसीदे का तमतराख है। तो आंचे खूबा हमें दारी तू तन्हा दारी। तो तमाम चीजें जो वो हैं मरसिए में एक सिर्फ में मौजूद है। तकरीबन 30% उर्दू की नज्म का हिस्सा जो 6,500-7,000 मरसियों पर इस वक्त मौजूद है, ये मरसिया उर्दू अदब में जो करबला की देन है, हुस्न यूसुफ है। इसे किसी फिरके की जायदाद या किसी मुकाम पर महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हुस्न यूसुफ इस कुएं से निकाल कर इसको बाजार मिस्र नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बाजारों में पेश किया जाए, ताकि इंसानी अखलाक की जो बुनियादें हैं वो पूरी तरीके से मुनज़्ज़म हो सकें। आपने देखा कि मैं ये बताने की जरूरत बता रहा हूं कि ये करबला के जो असरात हैं उर्दू अदब पर, तो जो मरसिए आज आ गए हैं, क्या इस मरसिए की किस हद तक मौजूदा दौर से वो हम आहंग हैं? क्या आज के दौर को करबला के मैसेज की, करबला की इस उर्दू आपके रिसाई अदब मरसिया हो या सलाम हो या दूसरे असनाफ हो, क्या इसकी जरूरत है? क्या मरसिया सिर्फ रोने रुलाने का मसला है, या इज्जत नफ्स, हुकूक अब्द माबूद, सखावत और खैरात वगैरह पर मुश्तमिल मजामिन हैं? बैनिया मजामिल तो 10-12% हैं। मीर अनीस के अशार निकाल कर आप पेश कर दीजिए तो आपको ऐसा मालूम होगा कि वो कोई किसी जगह गजल हैं। और ऐसी ऐसी यानी सनतें इस्तेमाल की गई हैं कि उर्दू अदब उससे माला माल हो सकता है। यही तो तासुरात हैं। देखिए, मीर अनीस ने जब हजरत अली अकबर जो हम शबी रसूल थे, जो रफ्तार में गुफ्तार में रसूल खुदा से मुशाबे थे, कि मीर अनीस कहते हैं कि जहे नूर और रुखसार गेसुए मिश्की, क्या तारीफ करूं अली अकबर के रुखसार के नूर की, उनके गेसुए मिश्कीन की। ये सुबह हलब है, वो शाम खतन है। ये शेर को पूरे 4 सफ़े में डिस्क्राइब किया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि हलब आपको मालूम है जहां पर आईने बनाए जाते हैं, शाम का शहर है। जहे नूर रुखसार व गेसुए मिश्की, अली अकबर का चेहरा ऐसा था जैसे हलब के आईने, आईना जो चमकदार होता है। वो गेसुए मिश्की और अली अकबर के जो गेसू थे जो काले रंग के थे, शाम खतन है। शाम खतन क्या है? जैसे हमारे पास बनारस की सुबह और अवध की शाम मशहूर है बर सगीर में, उसी तरीके से दुनिया अदब में सुबह हलब मशहूर है जो शाम का है, और खतन की शाम मशहूर है, बड़ी सुहानी शाम। और खतन में होते हैं आहूए खतन, और आहूए खतन जो होते हैं, जो हिरन खतन के होते हैं, उनके नाफे में होता है मुश्क खतन। और उस मुश्क कैसी होती है? मुश्क होती है काले रंग की, और मुश्क में होती है खुशबू। तो आपने देखा मीर अनीस क्या कह रहे हैं? अली अकबर के गेसू मुश्क यानी शाम खतन है। एक तो ये कि वो सुहाने शाम खतन को बता रहे हैं, दूसरे खतन से मुराद वो मजाज मुरसिल सनत से इस्तेफादा कर रहे हैं कि खतन में आहू होता है, आहू के नाफे में मुश्क होती है, मुश्क जो है काले रंग की होती है और खुशबूदार होती है। और अली
آپ لوگوں کی طرف سے ہے پرابلم، میری طرف سے نہیں ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ ریسٹارٹ کریں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ ہی کے لنک کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں یہاں پر. آپ کے جو یہ چلا جا سکتا ہے ابھی بھی. تو اب ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں اس وقت. جی آپ جڑے ہوئے، آپ بات کریں، بات کو آگے بڑھائیں. جی تو عرض یہ کر رہا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، آج ہمارے پروگرام میں بہت ڈسٹربنس ہو رہے ہیں اور اس گفتگو کے تسلسل میں بہت سے مسائل آ گئے ہیں. تو بہرحال سن لیجئے کہ یہ جو مراثی ہیں جو کربلا کے واقعات کو پیش کر رہے ہیں، جس کے بارے میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رونے رلانے کی چیز ہے، یہ رونے رلانے کی چیز صرف نہیں ہے، بلکہ یہ عزم و استقلال اور مصیبتوں اور مشکلات سے مقابلہ کرنے کی جو جرت ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ دیتا ہے. یعنی یہ جو مصیبتیں ہیں، امام اپنے فرزند سے کہہ رہے ہیں یہ جو تب سے تن ہے دہک رہا، یہ جو بخار سے بدن جل رہا ہے، یہ بدن دیکھ رہے ہیں آپ کے جو داغوں سے ہے لال ہے، یہ جو داغ ہیں بدن پر جو لال لال ہیں، یہی دل کی عین مراد ہے، یہ اپنا جاہو جلال ہے. یعنی اللہ کی راستے میں جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں اس کو پر صبر کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اردو ادب جس نے یہ اماموں کے اقوال کو ہم تک پہنچایا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اردو جیسا کہ شاعر نے معشر لکھنوی نے کہا ہے کہ اردو ہر ایک مذہب و ملت کی ہے زباں، سب نے لکھی ہے اپنے بزرگوں کی داستاں، اپنے اساتذہ جو ہوئے اس پہ مہرباں، حالات اہل بیت پیمبر کیے بیاں. تو یہ جو اردو ہے زندہ ہے وہ ثنائے شہ مشرقین سے، اردو زباں کو بھی ہے، اردو زبان کو بھی ہے نسبت حسین سے. یہ امام حسین کی نسبت ہے اردو زبان کو، جو آپ شاعر کہہ رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے دیکھا. ہم نے امام حسین اور شہداء کربلا پر گفتگو کی. یہ برگزیدہ ہستیوں پر جیسا میر انیس نے کہا تھا کہ ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے، کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے. ہم نے تو آپ کے اس سمندر میں جو مدح کے ہیں ایک دو قطرے ملائے ہیں. یاد ہے میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ کتاب عشق دو بابس کربلا و دمشق. عشق کی کتاب کے دو حصے ہیں، ایک کا نام کربلا ہے، ایک کا نام دمشق ہے. یکی حسین رقم کر دیگری زینب، ایک کو حسین نے لکھا اور دوسرے کو زینب نے. وہ زینب کہ ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، جب اردو ادب میں اگر کوئی نظم ہے جس میں نفسیات اپنے عروج پر ہیں، نفسیات بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جو دل پر گزر رہی ہے اس کا اثر بدن پر بیان کرنا، اس کا اثر آپ کے جو ہے ہماری زندگی کے ہر قدم پر جو پیش آتا ہے بیان کرنا الفاظ میں بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن
مرثیہ نگاروں نے یہ کیا۔ جب اون محمد شہید ہوئے تو زینب نے اپنے بیٹوں کے قتل پر گریہ زاری کے بجائے سجدے سے اٹھیں۔ یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ اون محمد شہید ہوئے ہیں، یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب، سجدے سے اٹھیں جب تو کہا شکر ہے یا رب، طالب تھی میں جس کی وہ برایا، میرا مطلب سب مٹ گئے، دھڑکا کوئی تشویش نہیں اب، لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے۔ سب کا ایک ہی نصب العین تھا کہ کسی طریقے سے نواسے رسول امام حسین بچ جائیں، لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے، سب قتل ہوں پر تو میرے بھائی کو بچا لے۔ تو جب اس حالت میں تھی، نفسیات پیش کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اردو ادب میں نفسیات جو آئے ہیں، جمالیات جو آئے ہیں، گفتگو کا انداز اور حفظ مراتب اور مکالمات جو آئے ہیں، وہ پورے آپ کے کربلا کے اثرات دیکھیے آپ کے۔ تو ادھر زینب بیٹھی ہوئی ہے، معلوم ہوتا ہے علی اکبر جس کو پالا پوسا ہے وہ ملنے کے لیے پہلے اپنی ماں کے پاس چلے گئے۔ قرباں کی یہ فرزند پھوپھی سوگ نشیں ہے۔ علی اکبر جب اپنی ماں کے پاس گئے تو دل پر بھاری پتھر زینب کے رکھا۔ زینب نے کہا کہ میں نے تجھے پالا پوسا ہے، تو ملنے کے لیے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اب اس موضوع کو جو کچھ بھی ہو، کس طریقے سے اردو نظم مرثیے میں کیا گیا ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ قرباں کیے فرزند پھوپھی علی اکبر سے کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے اون محمد کو آپ کے قربان کر دیا اور میں تیری پھوپھی ہوں اور سوگ میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ قرباں کیے فرزند پھوپھی سوگ نشیں ہے، سمجھو تو میرا حق ہے، نہ سمجھو تو نہیں ہے۔ بیٹا سب سے پہلے تو میں نے تجھے پالا پوسا ہے، تو پہلے مجھ سے آ کر آپ کے خدا حافظی جنگ کی اجازت لیتا، سمجھو تو میرا حق ہے۔ اگر تم سمجھو علی اکبر تو میرا حق ہے کہ میں نے تجھے بڑا کیا ہے، میں نے تجھے پالا پوسا ہے، نہ سمجھو تو نہیں ہے۔ اور اگر نہ سمجھو تو سچ ہے، میں تو تیری سگی ماں نہیں ہوں، میں نے تو تجھے آپ کے جو ہے تو میرے بطن سے تو پیدا نہیں ہوا ہے، سمجھو تو میرا حق ہے، نہ سمجھو تو نہیں ہے۔ باقی نہ محمد ہے نہ اب اون ہے بیٹا، اب نہ اون ہے نہ محمد ہے، دونوں شہید ہو گئے، تم بھی جو نہ پوچھو تو میرا کون ہے بیٹا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نفسیات کے ذیل میں شعر پیش کر رہا ہوں، میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو نفسیات میں کس طریقے سے کربلا کے اثرات ہیں کہ دل پر آپ کے جو ہے گزر جاتے ہیں۔ ہر شاعر کو لے کے دیکھ لیجیے۔ ایک سلام ہے مرزا دبیر کا جس کی ردیف چاندنی ہے، خود ردیف بتاتی ہے کہ کتنے مضمون محدود ہوں گے لیکن کیا مضامین نکالے ہیں۔ شمر نے چاہا کہ حضرت سے جدا عباس ہوں، شمر امان نامہ لے کے آیا تھا ابو الفضل عباس کے لیے کہ ہم خاندان کے لوگ ہیں، آپ کو امان دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیے۔ شمر نے چاہا کہ حضرت سے جدا عباس ہوں، یہ نہ سمجھا چاند سے چھوٹے گی کیوں کر چاندنی۔ یہ تو چاند سے مگر آپ جدا کر سکتے ہیں چاندنی کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں احمد مختار کتنی محدود ردیف میں کیا تخیل ہے، کیا مضامین ہیں، کیا شاعری ہو رہی ہے، یہ سب کربلا کی دین ہے اردو ادب کو۔ احمد مختار پیغمبر اکرم، احمد مختار ہیں نور خدا کے آسماں، حیدر و زہرا قمر، شبیر و شبر چاندنی۔ دیکھا آپ نے پنجتن کو ایک ہی شعر میں۔ آپ کے پاس
जानते हैं आप कि दूसरे शोरा का के अशार बहुत मशहूर हैं, लेकिन इतने उम्दा शेर भी, तो वो मैं बता रहा हूं, वो दबीर है। मवाज़ने अनीस और दबीर जो लिखा गया, उसमें दबीर के साथ इंसाफ नहीं किया गया, क्योंकि उसमें जो हवाले पेश किए गए वो मुस्तनद नहीं थे। जैसा कि अल्लामा शिबली नोमानी ने लिखा कि आप देखिए, अमीर अनीस फरमाते हैं, कहते हैं माँ के पांव के नीचे बहिश्त है, और इसी मजमून को दबीर कहते हैं जेरे खदम वालिदा फिरदौस उला है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो रेफरेंस नमूना बरदारी की गई ये सही नहीं है, ये मिर्जा दबीर का बंद नहीं है, ये खदीरुद्दौला का बंद है। अम्मा की इताअत ना करूं मैं तो खता है, जेरे खदम वालिदा फिरदौस उला है, जैनब का अदब वालिदा साहब से सवा है, बेटा मुझे अपनी फूफी अम्मा ने कहा है। ये दबीर का कहाँ है? फरमाया मैं हुसैन अलैहिस्सलाम हूं, ये दबीर का मिसरा कहाँ है? तो कहने का मतलब ये है कि सही मतालिब से गुफ्तगू जो जारी होती है, हम, क्योंकि कल हमारी गुफ्तगू का आखिरी दिन है, और ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और करबला की तासीर है कि किस तरीके से इत्तेहाद और इत्तेफाक की बातें करते हैं। नजम आफंदी देखिए, 20वीं सदी में जो इस करबला के वाक़े को उर्दू जबान में मरसिए और रिसाई अदब और सलाम और दूसरे आपके असनाफ से पेश करते थे, उनमें 5 शायर जिनको हम कहते हैं खमसा, यानी नजम आफंदी, जमील मजहरी, जोश मलियाबादी, नसीम अमरोहवी और आले रजा। नजम आफंदी ने कहा था, नाम किसका इत्तेहाद मिल्लत इस्लाम है, अगर सब जमा हो सकते हैं एक परचम के तले, नाम किसका इत्तेहाद मिल्लत इस्लाम है, हमसे पूछो, वो हुसैन इब्ने अली का नाम है। इस्लाम पयाम अमन है, याद रहे, सुन्नी हो के शिया हो, मुसलमान भी हो। वही शायर अहले बैत कहते हैं, मिल्लत में तफरीका का ना सामान कीजिए, ये है असराते करबला, ये है दर्स हुसैनी जो उर्दू अदब में लोगों को दिया जा रहा है, जिसके जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। मिल्लत में तफरीके का ना सामान कीजिए, कुरान के वरख ना परेशान कीजिए, जान दी थी इत्तेहाद की खातिर हुसैन ने, पूरा शहीद जुल्म का अरमान कीजिए, कुछ दर्द से हुसैन के लेकर गुदाज दिल, लिल्लाह अपने दिल को मुसलमान कीजिए, और सरकार दो जहां की मोहब्बत के नाम पर आपस के इख्तलाफ को कुर्बान कीजिए, मरकज बना के आज हुसैनी नशान को दुनिया में इत्तेहाद का ऐलान कीजिए। है उर्दू में ऐसी कोई नज्म जो इस तरीके से लोगों को झंझोड़ती है और बताती है कि देखो, ये हुसैन का जो गम है, ये मजलिस गम जुल्म मिटाने के लिए है। तासीर तो है, आंखों से अश्क जाएंगे। यही नज़्म अफंदी ने कहा था, हाथ रुकते ही नहीं है मातम शब्बीर से, इस्तेफादा कर रहा हूं मौत की ताकीर से। वो कहते हैं कि ये मजलिस गम जुल्म मिटाने के लिए है, आज जुल्म है दुनिया में, तो यही करबला का पैगाम, यही मैसेज है जो पूरी तरीके से ये मजलिस गम
ظلم مٹانے کے لیے ہے. آپ جانتے ہیں محدود نہیں، سارے زمانے کے لیے ہے. انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، دنیا کو رہ راست دکھانے کے لیے ہے. یہ صرف جگہوں پر محدود نہیں ہونا چاہیے. دیکھ رہے ہیں آپ کے کیوں حسین نے اس ایک دن میں پڑھ کر نماز عصر کی شبیر زیر تیغ ایک عصر نو کی خلق میں تعمیر کر گئے. آج 1400 برس سے وہ حسینیت کا وہ دنیا جو تعمیر کی گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اسی نجم افندی نے کہا تھا شبیر سیاست کا وہ قائد اعظم ہے، قانون بنا ڈالا عاشور کو دن بھر میں قانون بنا دیا کہ دیکھو سب سے بڑی چیز جو ہے ظالم کے ساتھ مقابلہ کر کر جان بھی گزر جائے لیکن کام پورا انجام ہونا چاہیے. تو یہ جو پیغام حق پیش کر رہے ہیں اہل البیت چینل سے اردو میں، بے خبر افراد کو راز عزاداری بتا. نجم افندی کہتے ہیں کہ یہ جو عزاداری، یہ جو پیغام حسین ہے، یہ کربلا کی جو گفتگو ہو رہی ہے، جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاؤ. بے خبر افراد کو راز عزاداری بتا، خندزن قوموں کو وجہ گریزاری بتا. یہ لوگ جو ہنس رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں، ان کو بتاؤ کیوں رو رہے ہو. بے خبر افراد کو راز عزاداری بتا، خندزن قوموں کو وجہ گریزاری بتا. چیخ اٹھے گا شہید کربلا کا نام لے، اسوے محنت کشان کربلا تعلیم کر. دیکھیے منکر تاثیر کا بڑھ کر کلیجہ تھام لے، چیخ اٹھے گا شہید کربلا کا نام لے. اسوے محنت کشان کربلا تعلیم کر، اٹھ صفے ماتم بچھا کر قوم کی تنظیم کر. بات ایسی کہہ جو دستور عمل ہو، کام دے کربلا سے جو تجھے پہنچا ہے وہ پیغام دے. یہ ہے اردو ادب پر کربلا کا اثر. انسان سازی ہے، انسانیت کی سب سے بڑی آپ کے جو ہے درس کا. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے شورا نے بتایا ہے کہ کیا کیا جائے اور کیسے. یہ جو تشنگی ہے حسین کی نظر میں ایک معمولی سی پانی کی بندشوں پہ حقارت کی ایک نظر، عزت کی موت سے وہ نگاہیں لڑی ہوئی. امام کا تیور دیکھیے، اردو ادب کے الفاظ محدودیت کے لحاظ سے شاعروں نے جس طریقے سے لائے ہیں، ایک ذات سرفروش اور ایک ذات کردگار، مرکز سے کائنات دو عالم ہٹی ہوئی. سجدہ کے جس پہ سجدہ کونو مکان نثار، حسرت سے کربلا کی زمین دیکھتی رہی. وہ کربلا. ہمارا وقت ہو گیا. ہم انشاءاللہ کل اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور کل ہم علامہ اقبال پر بھی گفتگو کریں گے اور جو جدید مرثیے کے شعراء ہیں ان پر بھی گفتگو کریں گے. یہ سچ ہے کہ ہر چیز تو ہم پیش نہیں کر سکتے، لیکن شہید کربلا، شہید ظلم، یہ 3 شعروں پر ختم کر رہا ہوں گفتگو کو کہ شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے، حسین درد کے دریا بہا دیے تو نے، جراحتوں میں نمک بھر دیا تشکر کا، اذیتوں میں تبسم کھلا دیے تو نے. حسین نے مسکرا کر، حسین نے چشمے گریاں کے ساتھ یہ راستہ طے کیا. زمین و کربلا پر
خلیل کرب و بلا، زمین کرب و بلا پر خلیل کرب و بلا، 1000 کعبہ مانی بنا دیا تو نے. زمین پر تو ایک ہی کعبہ تھا، حسین نے 1000 کعبہ مانی بنا دیے، اور وہی کعبہ مانی اردو ادب میں آپ کو ورق ورق پر نظر آئے گا. کل ہم اپنی اس بات کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. یقیناً اس 8 دن میں گفتگو پورے اس موضوع عظیم پر گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر دریا کا شیرین پانی پورا آپ کے سینچا نہ جا سکے تو کم از کم اپنے ساغر میں اتنا تو لیا جا سکے کہ کوئی تشنگی ہماری رفع ہو سکے. میرے ساتھ ہمارے عالم دین حجت الاسلام والمسلمین خطیب اکبر کے فرزند عالم دین مولانا آپ جانتے ہیں کہ مرزا محمد اعجاز اطہر لکھنوی صاحب جو مجالس کے سلسلے میں بامبے میں تشریف رکھتے ہیں، اپنی پوری مصروفیات کے باوجود اس اردو ادب میں جو تاثرات کربلا ہیں اس ضمن میں اس خطبہ صدارت کے لیے تشریف لائے ہیں. میں مولانا کا بہت ممنون ہوں کہ اپنی اتنی گناگو مصروفیت میں، کل ہماری آخری مجلس ہے جو تشریف لا رہے ہیں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو چہاردہ معصومین اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے آپ کو دعا دیں گے، اور یہ وہی راستہ ہے جس راستے سے دنیا کی نجات آپ کے جو ہے ہو سکتی ہے. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بات کہتے میں وقت تمام ہو گیا اور 7 دن گزر گئے، اور کل ہمارے اس پروگرام کو آخری دن ہے. لیکن یہی تو معجزہ ہے کہ زمانہ گزرتا جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، صدیاں گزرتی جاتی ہیں، لیکن تشنگی ویسے ہی برقرار رہتی ہے. دل نہیں بھرتا. دل تو یہ چاہتا ہے کہ ذکر حسین کی آوازیں، مدح اہل بیت، مدح حیدر کرار یہ کانوں میں آتی رہے، اور یہ مرثیے پر گفتگو ہوتی رہے. اور جس طریقے سے اردو ادب کے 2 آفتاب و مہتاب میر انیس اور مرزا دبیر، اس کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی، اور کیا خوبصورت و بہترین انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. یقیناً یہ آپ ہی کا حصہ ہے، اور یقیناً یہ آپ ہی کی دے. اور بے شک آپ نے جو ایک عظیم کارنامہ انجام دیا، انٹرنیشنل مرثیہ فیڈریشن، اس کا قیام عمل میں آیا، اور شیعہ کالج لکھنؤ میں آپ تشریف لائے، اور آپ نے شیعہ کالج لکھنؤ میں اس کے قیام کا اعلان فرمایا. انٹرنیشنل مرثیہ فیڈریشن، اس کی طرف سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے. اردو ادب میں کربلا کائنات میں رچی بسی ہے. کربلا ہمارے دل میں ہے. امام حسین علیہ السلام ہمارے رگ رگ میں ہیں. اگر ہمارے یہاں کوئی خوشی ہوتی ہے تب بھی امام حسین یاد آتے ہیں، اور کوئی غم ہوتا ہے تب بھی امام حسین یاد آتے ہیں. ہمارے گھر میں اگر کوئی دولہا بنتا ہے، کسی کے صہرا بنتا ہے، تب بھی یا حسین ہوتا ہے، اور گھر سے جنازہ نکلتا ہے تب بھی یا حسین ہوتا ہے. وہ بے کس حسین، وہ مظلوم حسین جن کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. ابھی آپ ڈاکٹر صاحب سے جناب علی اکبر کے تعلق سے سماعت فرما رہے تھے. کیا خوبصورت بند میر انیس کے ڈاکٹر صاحب پیش فرما رہے تھے. میں بھی جناب علی اکبر کے تعلق سے چند جملے عرض کر کے بات کو تمام کروں. حسین کا شبیہ پیغمبر بیٹا، جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، انداز میں رسول اللہ سے مشابہ تھا. شبیہ پیغمبر بیٹا حسین نے سب سے پہلے مقتل کی اجازت علی اکبر کو دی، مگر اصحاب اور انصار نے ہاتھ جوڑ کے روک لیا. کہا آقا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں علی اکبر میدان میں جائیں.
ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب عباس کے جنازے پر حسین مرثیہ پڑھ چکے تو علی اکبر ہاتھ جوڑے بابا کے سامنے کھڑے تھے۔ بابا مجھے بھی لڑنے کی اجازت دے دیجئے، بابا مجھے بھی مقتل کی اجازت دیجئے۔ حسین نے علی اکبر کو اجازت دی۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، علی اکبر اپنی مادر گرامی سے رخصت ہوئے، علی اکبر اپنی پھوپھی سے رخصت ہوئے، اس ماں سے رخصت ہوئے جس کے لال تھے، جس کے فرزند تھے علی اکبر، اور اس پھوپھی سے رخصت ہوئے جس نے مثل اولادوں کے علی اکبر کو پالا تھا۔ علی اکبر جب ماں کو خدا حافظ کہنے کے بعد، پھوپھی سے اجازت لینے کے بعد در خیمہ پر آئے تو تاریخ لکھتی ہے کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا، اور جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا ہے، کسی بھرے گھر سے جوان کی میت نکل رہی ہے۔ سیدانیاں سر کے بالوں کو کھولے ہوئے واہ علی اکبرہ کی صدائیں بلند کر رہی تھیں۔ علی اکبر رخصت ہوئے، باپ کے سامنے آئے، بابا میں ماں کو خدا حافظ کہہ آیا، بابا میں نے پھوپھی اماں سے اجازت لے لی۔ علی اکبر حسین کی خدمت میں آئے، حسین نے علی اکبر کو سجایا، سوارا، تیار کیا، مقتل کو بھیجا۔ جب علی اکبر مقتل میں سدھارے تو بیٹے نے محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا تو حسین تشریف لا رہے تھے۔ کہا بابا آپ آ رہے ہیں، بابا آپ ہی نے تو خدا حافظ کہا تھا۔ حسین نے ایک جملہ کہا، اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے کہ جوان کا داغ کیسا ہوتا ہے۔ الغرض علی اکبر مقتل میں سدھارے، حسین در خیمہ پر رک گئے۔ 3 دن کا پیاسا بیٹا قیامت کی جنگ کی، اور ادھر ایک نامی گرامی پہلوان جب لڑنے کے لیے آیا تو حسین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ لیلا بھی در خیمہ پر کھڑی تھیں۔ لیلا نے حسین کے چہرے کو دیکھا، کہا والی میرا بچہ کیسا ہے، میرا علی اکبر کیسا ہے؟ تو حسین نے لیلا سے کہا لیلا ایک نامی گرامی پہلوان مقابلے پر آیا ہے، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی ہے، جاؤ جا کے علی اکبر کی سلامتی کی دعا کرو۔ لیلا خیمے میں آئیں، سیدانیوں کو جمع کیا، سر کے بال کھولے، ہاتھوں کو اٹھایا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی ماں یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ فضہ نے آ کے کہا شہزادی مبارک ہو آپ کا لال آ گیا، علی اکبر آ گئے۔ اب جو لیلا در خیمہ پر آئیں تو علی اکبر کو پہچان نہ سکیں، اس لیے علی اکبر سر سے پیر تک خون میں نہائے ہوئے تھے، سوکھے ہونٹ تھے، زبان چبا کے کہہ رہے تھے حل تجدہ من الماء سبیلا، بابا کیا کوئی پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ حسین نے انگوٹھی دہان میں رکھی، کہا جاؤ میرے لال، تمہارے دادا تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر مقتل کو سدھارے، تھوڑی دیر کے بعد حسین بھی مقتل کو تشریف لے گئے۔ علی اکبر کا جنازہ آیا، حسین کی میت پر زینب بیٹھ کے آنسو بہائے، گریہ کیا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ وہ ماں زندہ رہی جس کے سامنے علی اکبر نے پانی مانگا تھا۔ جب بھی لیلا کے سامنے پانی آتا ہوگا، اپنا 18 برس کا کڑیل جوان یاد آتا ہوگا، ارے میرے لال، ارے میرے بیٹے، علی اکبر آ جا، یہ ماں تجھے پانی پلا دے۔ اے میرے لال، آج دنیا بھر میں نام حسین پر لگی ہوئی سبیلیں شاید علی اکبر کو تلاش کر رہی ہیں۔ اے علی اکبر، آپ کے لیے سبیلیں لگی ہیں، آپ نے اپنے بابا سے پانی کی فرمائش کی تھی۔ بہت اللہ آپ کو بہت سلامت رکھے قبلہ۔ مجھے
والد بزرگوار آپ کے خطیب اکبر کی خطابت یہ تو انہی کے گھر کا حق ہے. جس طریقے سے آپ نے حضرت علی اکبر کی شہادت بیان فرمائی ہے اور یہی کربلا کا اثر ہے جو اردو ادب پر کہ ہمارے خطیب اکبر کے خانواد محترم کو آپ سن رہے ہیں. ابھی آپ نے جانشین خطیب اکبر اطہر لکھنوی صاحب کے فرزند کو سنا کہ وہی جس معرکے سے گفتگو کرتے ہیں اور جو درد ہے مصائب میں یہ آپ ہی کا اور آپ کے خاندان کا آپ کے حق ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ پڑھ لیجئے کیا کہتے ہیں روضۃ الشہداء کو، حضرت علی اکبر کی شہادت کو، آپ کو یہ درد اور یہ نفسیاتی مسائل نہیں ملیں گے. آپ مقبل اصفہانی کے آپ مقاتل کو پڑھ لیجئے. یہ اردو ادب کی دین ہے کہ اس میں خطابت بھی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ دل کے تاروں کو ہلا دیا جاتا ہے جس سے اشک رواں ہوتے ہیں. یہی ہے جو آپ کو، آپ کے خاندان کو اور ہمارے ذاکرین کو جو یہ آپ کے یوں سمجھے کہ ودیعت کیا گیا ہے یہ بھی اردو ادب کا دین ہے. آخری قبلہ ایک شعر پر میر انیس کے ختم کر رہا ہوں. اتنا نفسیاتی شعر ہے کیونکہ امام حسین نے ایک مصرع کہا تھا دبیر انیس نے کہ ایک مصرے میں 2 موتوں کو جمع کیا تھا کہ پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا. جس کا جوان بیٹا مرتا ہے تو وہ پدر خود بخود باپ مر جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم شبیہ رسول کے رفتار میں، گفتار میں، انداز میں جو رسول کے مانند تھے، تو جب برچھی نکالتے ہیں، میر انیس نے ایک شعر رکھ دیا، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. کل آخری ہماری گفتگو ہوگی. اہل البیت ٹی وی کا میں بہت ممنون ہوں کہ اول صبح یہ اپنے تمام کاروبار وغیرہ اور محرم کی مصروفیات کو چھوڑ کر اس پروگرام کو نشر کر رہے ہیں. تو جب برچھی کھینچی جوان بیٹے کے سینے سے تو خون کا فوارہ جو بلند ہوا، بوڑھے باپ نے دونوں ہاتھوں سے اس کو روکنے کی کوشش کی. انیس نے شعر رکھ دیا، شعر لیتے جائیے، دل ٹکڑے ہو جائے گا. کہتے ہیں انیس، بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا. بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا. تو علی اکبر کو کہنا کہ اب مر جا بیٹے، کیونکہ میں امتحان عزدی میں ہوں، میں اللہ سے امتحان دے رہا ہوں. تو بہرحال مولانا کا خطبہ صدارت ہوا اور اللہ اس گھرانے کو اور تمام ذاکرین کو اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کرنے والوں کو اپنی پناہ میں رکھے اور ان کو سلامت رکھے. یہ لوگوں سے روشنی ہے. انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں آخری پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ، مخصوص شکریہ قبلہ آپ کا کہ اپنی مصروفیات کے باوجود آپ نے اس میں شرکت کی اور اپنے مصائب سے جو آپ نے مجلس کو زینت پہنچائی ہے. بہت بہت شکریہ، ممنون. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ.